علیکم ایزی فاسٹ اینڈ سمارٹ انگلش کے بیسک لیسن نمبر 3 میں خواجہ مصطفیٰ حسین اور سمارٹ ٹریننگز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بیسک سینٹینس کو فردر الیبوریٹ کریں گے، اس کو مزید سمجھیں گے۔ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں، پچھلے 2 لیسنز میں ہم لوگ بیسک سٹرکچر کو بہت ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پروگرامز نہیں دیکھے تو اس کے ڈسکرپشن میں لنک چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ پوری پلے لسٹ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے بیسک لیسن نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ فقرے کے عام طور پر 2 حصے ہوتے ہیں، جس میں ایک کو ہم سبجیکٹ اور دوسرے کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ کسی فقرے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں بات کی جائے اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ سبجیکٹ کسی بھی فقرے میں سب سے اہم ہوا کرتا ہے اور جس شخص کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ سبجیکٹ کی جگہ پہ، جیسے کہ لیسن نمبر 1 2 میں بتا چکا ہوں کہ سبجیکٹ کی جگہ پہ ہمیشہ ناؤن یا پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اسلم از کیچنگ فش۔ مندرجہ بالا فقرے میں سبجیکٹ اسلم ہے کیونکہ اسلم کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ فقرے کا دوسرا حصہ پریڈیکیٹ ہے۔ کسی بھی فقرے میں سبجیکٹ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں سبجیکٹ کے بارے میں جو انفارمیشن دی جاتی ہے یا سبجیکٹ جو کام کر رہا ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو ہمیشہ پریڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ پریڈیکیٹ دراصل کسی سبجیکٹ کے بارے میں کوئی خبر یا اطلاع ہوتی ہے۔ مثلا is catching fish، اس جملے میں یہاں پر تھا اسلم is catching fish، اس جملے میں is catching fish والا حصہ پریڈیکیٹ ہے۔ مندرجہ بالا فقرے میں is catching fish دراصل پریڈیکیٹ ہے کیونکہ یہ اسلم یعنی سبجیکٹ کے بارے میں بتائی گئی ایک بات ہے، سبجیکٹ کے بارے میں کہی گئی بات کی وضاحت کرتا ہے یہ والا جملے کا حصہ، تو اس کو پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے۔ اب سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو مزید سمجھنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل فقروں پر غور کریں گے۔ پہلا جملہ علی helped the poor۔ پہلے والے حصے میں علی سبجیکٹ ہے، help the poor predicate۔ Some boys are making noise۔ some boys making a noise میں some boys سبجیکٹ ہے جبکہ are making a noise predicate ہے۔ They will play cricket، اس جملے میں they سبجیکٹ ہے، will play predicate۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مندرجہ بالا تینوں فقروں میں پہلے حصے میں وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ پروناؤن ہیں جن کے بارے میں کوئی بات بتائی گئی ہے، لہٰذا سب سبجیکٹ ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں وہ الفاظ ہیں جو سبجیکٹ کے بارے میں کوئی اطلاع یا خبر دے رہے ہیں، لہٰذا وہ سب پریڈیکیٹ ہے۔ پریڈیکیٹ عام طور پر 2 چیزوں پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ نمبر 1 ورب اور دوسرا آبجیکٹ۔ ہم جانتے ہیں کہ ورب کو فعل کہا جاتا ہے اور ورب کا مطلب ہے کوئی ایکشن، کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ایسا عمل جو کسی جملے میں رونما ہو، اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ورب ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی شخص یا چیز کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص یا چیز کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ورب دراصل سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیا کرتا ہے۔ دوسری جانب آبجیکٹ ایسے شخص یا چیز، ناؤن یا پروناؤن کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے۔
ऑब्जेक्ट दरअसल रिसीवर ऑफ द एक्शन हुआ करता है। अब मंदरजा झेल फिक्रों पर गौर करें। अली helped the poor. Some boys are making noise. They will play cricket. मंदरजा बाला फिक्रों में helped, are making और will play verb हैं, क्योंकि ये एक्शन यानी काम को जाहिर करते हैं, जबकि the poor, noise और cricket तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो ये था आज का हमारा बेसिक लेसन नंबर 3। We hope that by subscribing to our channel, you will keep on learning और आप मज़ीद इंग्लिश सीखने के सफ़र में हमारे साथ साथ रहेंगे और तेज़ी के साथ अच्छे और बेहतर अंदाज में आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। आज का साथ इतना ही था। अगले लेसन के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।